تو حقیقی کعبے کا طواف دل و جان کی معرفت یعنی گنوسس آف یور ہارٹ، جذبہ یعنی پیشن، اسپریچول پیشن، اصلاح باطن انر سیلف ریفارمیشن، اور قرب الہی نیئرنیس ٹو گاڈ کی حفاظت سے ہر دم اور ہر قدم انبیاء کی پیروی میں ہوتا ہے. انبیاء کی جو سنت ہے اس کو فالو کر کے کیا جاتا ہے، اور اس میں دوست کی یاد رواں ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر دوست کی یاد رہتی ہے جب حقیقی کعبے کی زیارت کرتے ہیں. اے عمر یہ قرب الہی کا لباس، کیا کہہ رہا رسول اللہ؟ یہ سب حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں تمہیں. کیا کہہ رہا ہے یہ جو غریب نواز نے پیش کی؟ اے عمر یہ قرب الہی کا لباس معرفت کاملہ کے لیے مخصوص ہے. یہ جو ڈریس ہے، یہ جو خرقہ ہے قرب الہی کا، نیئرنیس ٹو آلمائٹی اللہ کا، جن کو کمپلیٹ گنوسس حاصل ہو گیا ہے ان کے لیے ہی ہے اسپیشل. سب کے لیے نہیں ہے، سب تو اسی کعبے کے طواف کریں گے جا کے پیسے خرچ کریں. یہ خاص لوگوں کے لیے. اب آگے شعر لکھ رہا ہے غریب نواز، جہاں کے بت کدے میں ہمارے محبوب کا خیال جلوہ گر ہے. جہاں کے بت کدے میں یعنی اس دنیا کے مندر میں جہاں پر اسٹیچو رکھے ہوئے ہیں، جہاں کے بت کدے میں ہمارے محبوب کا خیال جلوہ گر ہے. کعبے کا طواف کرنا عقل کی خطا ہے. کعبے کا طواف کرنا عقل کی غلطی ہے. کعبے کا طواف کرنا عقل کی خطا ہے. اگر کعبے سے اس محبوب کی خوشبو نہ آئے تو وہ پرانا ہے. جس کعبے کا تم طواف کرنے جاتے ہو وہاں پر تمہیں اللہ کی خوشبو نہ آئے تو سمجھ لو وہ پرانا ہے. نہ چھوڑوں گا تیرا در میرے خواجہ، تیرے در سے مجھے اللہ کی آواز آئی ہے. اگر کعبے سے اس محبوب کی خوشبو نہ آئے تو وہ پرانا ہے. محبوب کے وصل کی خوشبو سے ہمارا کعبہ ہمیشہ نیا رہتا ہے. محبوب کے ملن کی خوشبو سے ہمارا جو قلبی کعبہ ہے وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ نیا رہتا ہے. لیکن اگر جس کعبے میں تم گئے ہو وہاں پہ اللہ کی خوشبو نہ آئے تو سمجھ لو پرانا ہے. لیکن ہمارا کعبہ ہمیشہ نیا رہتا ہے کیونکہ اللہ اس میں جلوہ گر ہے اور ہم اس کا دیدار کرتے ہیں اور اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. یہ اشعار ایک گہرائی اور روحانی پیغام پر مشتمل ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ایک پوئٹری سنائی یہ بہت ہی گہری ڈیپ اسپریچولیٹی کا پیغام ہے، جس میں شاعر دنیا کی مادی رسومات، یہ پوئٹری لکھنے والے جس میں دنیا کی ورلڈلی ریچولز، جس میں دنیا یعنی ورلڈلی ریچولز، خاص طور پر کعبے کا طواف، ورلڈلی ریچولز، اسپیشلی کعبے کا طواف کی اہمیت پر سوال اٹھایا ہے کہ جو دنیاوی جو ریچولز ہیں کعبے کا طواف بھی ان میں آتا ہے، وہ بھی ایک ریچول ہے. شاعر کے مطابق اگر کعبے کی روحانی اہمیت یعنی اسپریچول ریلیونس یعنی اس کی خوشبو یا روحانی سچائی غائب ہو تو اس کا طواف کرنا عقل کی خامی ہے. اگر تمہیں وہاں اللہ نظر نہیں آ رہا ہے یا کعبے میں اس کی خوشبو بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو یہ تمہاری عقل کی خطا ہے. میں دبئی میں بیٹھا ہوں تو کیا غریب نواز سے دور ہوں؟ میرے کو تو ایسا لگتا ہے غریب نواز میرے پاس ہے اور میں غریب نواز کے پاس ہے کہ نہیں؟ وہ اندر بسا ہے نا، وہ دل میں رکھ لیا ہے اس کو صنم بنا کر. یہ بت پرستی میرا ایمان بن گئی ہے. کافر عشق ہوں بندہ اسلام نہیں، بت پرستی کے سوا اور مجھے کام نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو خوشبو یعنی اس کی خوشبو یا روحانی سچائی غائب ہو تو اس کا طواف کرنا عقل کی غلطی ہے، عقل کی خامی ہے. در حقیقت شاعر یہ بتا رہے ہیں کہ حقیقی عبادت اور روحانیت اس وقت ہی حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنے محبوب یعنی خدا کے وصال کا تجربہ کرتا ہے. یعنی حقیقی عبادت
دا ریئل پریئر اور روحانیت اسپریچولیٹی اس وقت ہی حاصل ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے جب انسان اپنے محبوب کے وصال یعنی ملن کا ایکسپیرینس کر لیتا ہے. اس کو ایکسپیرینس جب ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ ملن کا, تبھی وہ سمجھ پائے گا کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. کیونکہ جس شاعر نے کہا ہے ضرور غریب نواز نے کہا ہے, یا کسی اور بڑی کسی ولی اللہ کا غریب نواز نے یہ لکھا ہے, شیخ شادی شیرازی کا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو اس شاعر نے جو شعر میں جو بات کہی ہے یہ تجربے کے ساتھ کہی ہے, کیونکہ جس نے یہ شعر لکھا ہے یا تو غریب نواز نے ہی لکھا ہے, اس کا مطلب ان کا اللہ کے ساتھ وصال یا ملن ہو چکا ہے. اس لحاظ سے محبوب کے ساتھ روحانی تعلق یعنی جس سے آپ پیار کرتے ہو, یور بیلوڈ, اس کے ساتھ اسپریچول ریلیشن شپ اور عشق کی خوشبو کو یعنی دا اسمیل آف لو, عشق کی خوشبو کو اصلی کعبہ قرار دیا جاتا ہے. محبوب کے ساتھ روحانی تعلق اور عشق کی خوشبو کو اصلی کعبہ قرار دیا جاتا ہے. اس طرح شاعر ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ کعبے کی زیارت کے بجائے ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں میں عشق الہی کی تلاش کرنی چاہیے. کعبے کی زیارت کے بجائے ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں میں اللہ کے عشق کی تلاش کرنی چاہیے کہ وہ ہے کہ نہیں, کیونکہ یہی اصل عبادت اور روحانی ارتقاء کا راستہ ہے, اسپریچول ایولیوشن. یعنی کیونکہ یہی ریئل پریئر اینڈ اسپریچول ایولیوشن کا راستہ ہے. دس از دا اونلی وے آف ریئل پریئرس اینڈ اسپریچول ایولیوشن. دس از دا وے آف اسپریچول ایولیوشن. نبی کریم, اب ایک حدیث آ رہی ہے پھر آپ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دل میں جڑ پکڑتا ہے. ایمان دل میں جڑ پکڑتا ہے یعنی روٹ. ایمان دل میں جڑ پکڑتا ہے اور باڈی پارٹس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. ظاہر جو ہوتا ہے وہ آپ کے باڈی پارٹس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے, لیکن جو جڑ پکڑتا ہے وہ دل میں پکڑتا ہے. یعنی ایمان کا تعلق عقل سے نہیں قلب سے. ٹھیک ہے. پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آئے عمر, کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کی معرفت کیا ہے؟ جان لو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی مومن کی استقامت, جذبہ, عنایت, اللہ کی عطا کو سمجھنا, عمل اصلاح باطن, اللہ کے نام کا تذکرہ, دل کی حفاظت اور نبوت کی پیروی دل میں قائم رہتی ہے. اے عمر, کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کی معرفت کیا ہے؟ جان لو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی مومن کی استقامت, جذبہ, عنایت یعنی اللہ کی عنایت, اللہ کی عطا کو سمجھنا, عمل اصلاح باطن, عمل کرنا اصلاح باطن کے لیے, اللہ کے نام کا ذکر کرنا, دل کی حفاظت کرنا اور نبوت کی پیروی دل میں قائم رہتی ہے. پھر عمر نے پوچھا, یا رسول اللہ, ایمان کی معرفت دل میں کیسے ہوتی ہے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, اے عمر, جان لو کہ ایمان کی معرفت باطنی اطاعت, جذبہ, عنایت, اللہ کی عطا کی فرما برداری اور دل کی حفاظت اور نبوت کی پیروی کے ذریعے دل میں استقامت پیدا کرتی ہے. یہ عمل اصلاح باطن, حق تعالیٰ کی یاد کی حفاظت اور خفی عبادت میں کمالیات کے ذریعے ہوتا ہے. ایمان کی معرفت دل میں ہوتی ہے. یہ میں پڑھا چکا ہوں, اس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھا ہے, اسرار عقیقی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, انبیاء, اولیاء اور خلفاء ہمیشہ اپنے دلوں میں نماز یعنی ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں, یعنی دائمی نماز, جس کو قائم کرنے کا حکم اللہ نے فرمایا, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ہے نا, اقیم الصلاۃ ہے یعنی نماز قائم کرو, ہے نا. کیا آیا ہے؟ نماز قائم کرو. اللہ نے کہا تھا صلاۃ قائم کرو, نماز تو ورڈ ہی نہیں ہے عربی, صلاۃ قائم کرو یعنی دائمی صلاۃ قلب میں ادا کرو, 24 آور
صلات میں رہو. یعنی اللہ نے اپنے ذکر خفی کا حکم دیا ہے ہر بندے کو کہ ذکر خفی تم پر فرض ہے. اگر میں تم سے مخاطب ہوں, تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں, تم سے بات کر رہا ہوں, تم میری بات ضرور سن رہے ہو, لیکن تمہارا قلب ذکر کرتا رہے گا جو تمہیں میں نے سکھایا ہے. فالتو بیٹھے ہو, میں کیا پڑھ رہا ہوں دل میں, اللہ 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 اللہ. یعنی اب بیوی شوہر کے سامنے بیٹھی ہے, شوہر بیوی کے سامنے, ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی نے کہا ٹی وی, یا شوہر نے کہا ٹی وی دیکھیں آ کے, اب اس کی بات رکھنے کے لیے ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی, اور اندر چل رہا ہے سانس کے ساتھ اللہ باہر, سانس کے ساتھ اللہ اندر, ٹی وی دیکھ رہی. بتاؤ کہاں گناہ ہوا اسے ٹی وی دیکھنے میں؟ وہ ٹی وی دیکھنا اس کے لیے اور رحمت بن گیا, کیونکہ وہ ٹی وی نہیں دیکھ رہی, وہ تو اللہ اللہ کر رہی ہے, اور شوہر سوچ رہا ہے میرے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہے, یا بیوی سمجھ رہی ہے میرا شوہر میرے ساتھ ٹی وی دیکھ رہا ہے.